السلام علیکم، میرا نام گلفشا جاوید ہے، میں سپریم کورٹ میں پریکٹس کر رہی ہوں. جی میں جاننا چاہتی ہوں کہ ڈنمارک کے قانون میں فریڈم آف ایکسپریشن کیا انلمیٹڈ پاور دیا گیا ہے اس ملک میں لوگوں کو؟ اور اس ملک کے قانون کو میں جاننا چاہ رہی ہوں. آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ دا رولز واٹ ہیز بین لیٹ ڈاؤن ان دا رول آف ڈنمارک. Sister had posed a question, and being a lawyer of Supreme Court by herself, she is very much particular regarding her question as well as the wording and the vocabulary which she has chosen, mashallah. لیکن again پھر ایک ملک پر سوال آ گیا ہے. میرا سبجیکٹ ہے اسلامی نظام زندگی اور دوسرے نظام زندگی، اسلامی نظام حیات اور دوسرے نظام حیات، جیسا کہ سیکولرزم، ڈیموکریسی، کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، کنزیومرزم. یہ ازم کون سے نظام حیات کی بات کرتے ہیں اور اللہ کا قانون اللہ نے بندوں کے لیے دیا ہے کیسے نظام حیات کی بات کرتا ہے. میں اس پر اسٹڈی کر کر ایک انالیٹیکل ویو دیتا ہوں، ایک اپنی طرف سے دونوں سبجیکٹس کو پڑھ کر رائے پیش کرتا ہوں. میری رائے اگر آتھینٹک ہے، دھارمک کتابوں کے ریفرنسز کے ساتھ ہے اور ماڈرن ڈے کانسٹیٹیوشن کے ریفرنسز کے ساتھ ہے تو وہ رائے مانی جائے گی. اگر میری رائے ذاتی رائے ہے، برادر ریاض کی رائے، تو اس کو آپ ڈسکارڈ کر دے سکتے، چھوڑ دے سکتے. اس کو میں کہوں گا تھوڑا سا رف لینگویج میں کچرے کے ڈبے میں ڈال دے سکتے. رہا سوال ڈنمارک کے قوانین کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں، انلمیٹڈ اجازت، کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی اتار سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں؟ کیا اجازت دیتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا اپنی تقریر میں کہ یونائٹڈ نیشنز کے چند قوانین ہیں، چند رولز ہیں، چند ذمہ داریاں، ریسپانسبلٹیز ہیں، چند ریسٹرکشنز، پابندیاں ہیں تمام ممبر نیشنز پر، انکلوڈنگ ڈنمارک کو ملا کر، کہ تم لوگ جب بھی اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی کا استعمال کرو گے ان اصولوں کے تحت کرو گے. اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ کسی کمیونٹی کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے، آپ کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو جو معصوم ہے اس کو خطرے میں نہیں ڈالو گے. اگر قرآن پڑھیں گے ایک پیارا اصول ہمیں ملتا ہے. سورہ انعام 6ویں سورہ کی آیت 108 میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ بولو. یعنی اللہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے تم ان کو برا بھلا ہرگز نہیں بول سکتے. اسی طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کا بھی رول ہے کہ آپ کسی کمیونٹی کے جذبات کو، دھارمک جذبات کو، جو کہ اس کی دھارمک کتابوں سے پروف ہے، آپ اس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. میں نے اس سے پہلے کے جواب میں کہا کہ دو طریقے کے ہمارے پاس رسم و رواج ہے مذہبی، ایک جو دھارمک کتابوں سے ثابت ہے، ایک جو قصے کہانیوں پر مبنی ہے، ہم نے سن لیا اور چل رہا ہے. اگر کوئی چیز دھارمک کتاب سے مینشن ہے اور وہ چیز جذباتی اور مذہبی طور پر لوگوں کے دل دماغ کے قریب ہے، آپ اس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. مثال کے طور پر ڈنمارک کا ایشو لے لیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانا یا کارٹون بنانا اور پھر اس پر بامبس لگا دینا، ریوالورز لگا دینا اور یہ ظاہر کرنا کہ نعوذ باللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آتنکوادی تھے، اس کا پرچار کرنا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر. تو اس قسم کی حرکت کو یونائٹڈ نیشنز نے منع کیا تمام ممبر نیشنز پر. اور یہ جو حرکت ڈنمارک کے اندر ہوئی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے تمام قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اوپن وائلیشن، ٹوٹل وائلیشن، اوپن وائلیشن. اب بدقسمتی یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز خود بعض وقت مجھے لگتا ہے ایک نام کا ادارہ بن کر رکھ دیا.
اس کے خود کے پاورز، اس کی خود کی اتھارٹی، اس کا خود کا اثر، اس کا رعب، اس کا حکم چلانے کی صلاحیت. پچھلے 10-15 سالوں میں مختلف ممالک نے اس حد تک اس کی دھجیاں اڑائی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز خالی ایک پکنک اسپاٹ کی طرح ورلڈ کے پولیٹیکل لیڈرز استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایک بہت ہی بڑا ادارہ ہے، بہت سارے ممبرز ہیں، اس کے بہت سے اصول بڑے اچھے ہیں انسانیت کے لیے. چاہے آپ یونیسکو کے پروگرامز دیکھ لیں، چاہے آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دیکھ لیں، چاہے یونائٹڈ نیشنز کے خود کے دیکھ لیں، بہت اچھے پروگرامز ہیں انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، بہت سے پروگرامز. لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، وہ ان پروگرامز کو اور اپنے ایجنڈے کو اور اپنے اصولوں کو بعض ایروگینٹ نیشنز پر، وہ ممالک پر جو اب طاقت کے نشے میں چور ہیں، لاگو نہیں کرتا. اس کی مثال، زندہ مثال، پری ایمپٹیو اسٹرائک کے نام پر عراق وار ہے. اس کی زندہ مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز کو اتارنا اور بار بار نعوذ باللہ چھاپنا، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کی دھجیاں اڑا دینا، نہیں ماننا ممبر نیشنز کی طرف سے. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈنمارک کے پاس انلمیٹڈ پاورز ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے، وداؤٹ اینی ریسپانسبلٹی. پاور ہے ریسپانسبلٹیز کے ساتھ. بدقسمتی سے پاور، حقوق یاد رہ گئے، رائٹس یاد رہ گئے، ریسپانسبلٹی یاد نہیں رہی، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بدقسمتی کے ساتھ ایک دراڑ آئی، جس کا اعادہ، ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے. پورے ہیومینٹی کے لیے، پورے انسانیت کے لیے، میں ہیومن رائٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہیومینٹی رائٹس کی بات کر رہا ہوں. ہیومینٹی رائٹس کے لیے ایسی چیزیں ہمارے امن و امان کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے خطرہ. اور ایک مسلمان کی اگر ایسا ہوا ہے اور یونائٹڈ نیشن کچھ نہیں کر پا رہی ہے، تو بینگ اے مسلم ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے کہ اپنے انڈیویجول لیول پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہن نے دوسرا عمدہ سوال کیا کہ ہم انڈیویجول لیول پر مسلمان ہونے کے ناطے ایک کنٹری کے ایسے ایگریشن کو، ایسی حرکت پر کیا کرنا چاہیے. آپ تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے جس سے، جائز ذرائع جس سے ڈنمارک ان حرکتوں سے رک جائے. جیسا کہ آپ ڈنمارک کی ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک غلط چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈنمارک کی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اور اس نیوز پیپر کے خلاف آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں پیپرز میں. آپ اس کے اوپر نیوز کالم بنا کر دے سکتے ہیں. آپ اس کے خلاف بک لکھ سکتے ہیں. آپ اس کے خلاف ایک بکلیٹ لکھ سکتے ہیں. آپ ڈینش ایمبیسی کے ایمبیسڈر سے مل کر ایک ایپلیکیشن دے سکتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ بھئی یہ حرکت غلط ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، آپ نے نہیں کرنی چاہیے. آپ جو چیزیں نہیں کر سکتے میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں. آپ ڈینش ایمبیسی کو آگ نہیں لگا دے سکتے، آپ ڈینش ایمبیسی کے اندر بامبس نہیں لگا دے سکتے. آپ ڈینش پیپل جو دنیا بھر میں پھر رہے ہیں، ان کی جان، ان کی مال یا ان کی عزت کو اس وجہ سے خطرے میں نہیں ڈال سکتے، جو کہ بعض جگہ بدقسمتی سے ہوا ہے کہ لوگ جذبے میں حد سے نکل کر کے اب تو دیکھ لیں گے ڈینش کیسا آتے. یہ بات غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس سے کنسٹرکٹیو اپروچ ملے اور جس سے ریفارمز آئے سوسائٹی میں کنسٹرکٹیو لیول. ڈسٹرکٹیو اپروچ رکھنے سے فائدہ کم، نقصان زیادہ ہے. تو جو ڈسٹرکٹیو میجرز ہے آپ نہیں لینا چاہیے، جو کنسٹرکٹیو میجرز ہے آپ لیتے ہوئے یہ احساس دلانا چاہیے ڈینش ایمبیسی کو، ڈینش گورنمنٹ کو اور اس نیوز پیپر کو بھی اور وہاں کے تمام ممبر آف پارلیمنٹس کو بھی کہ ایسی حرکت سے ایک سویلائز قوم کا جو ریپوٹیشن، ڈینش قوم کا جو ریپوٹیشن ہے، جو دنیا میں ان کی عزت ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کو دھکا پہنچ رہا ہے. آپ ایسی حرکتیں کر کے اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہے ہیں. اور ایک سروے کے مطابق ڈینش گورنمنٹ کو ہر سال منیمم $100 بلین کا لاس ہو رہا ہے، وہ کارٹونز کے بعد سے آج تک. وجہ بہت سے مسلمانوں نے ڈینش پروڈکٹس کا بائیکاٹ شروع کر دیا. ڈینش کوکیز
ایسے نہیں ہے کہ کھائے تو زندہ رہیں گے, اوائڈ بھی کر سکتے, دوسرے آپشن بہت ہے لوگوں کے پاس. لوگوں نے اوائڈ کرنا شروع کیا, ڈینش گورنمنٹ کے کئی فیکٹریز بند ہو گئی. تو ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے سکسیس, پیس, پراسپیرٹی کی طرف جانے کے بجائے ہمارا دیش ریورس گیئر میں پیچھے چل رہا. کامن سینس کی بات ہے. تو ڈینش گورنمنٹ نے یہ چیز کو محسوس کرنا, آپ اس کے لیے تمام جائز اسٹیپس لے سکتی ہیں. اور انڈیویجول لیول پہ کیا کرنا چاہیے آپ نے پوچھا, میں ادباً گزارش کروں گا کہ انڈیویجوالٹی سے زیادہ کلیکٹو لیول پر کرنے کی کوشش کی. چند لائک مائنڈیڈ لڑکے لڑکیاں, بردرز اینڈ سسٹرز, اس سلسلے میں پازیٹیو اسٹیپس, کنسٹرکٹیو اسٹیپس لیتے ہوئے ماحول کو سدھارنا چاہیے. امید ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب. جاوید, آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک بات اور رہ گئی, جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایک ہے, وہاں اپنی بات رکھی جا سکتی ہے. دوسرے اس جو ممالک ہیں وہ بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں. اور تیسری بات ہے, یہ جو حرکتیں ہیں یہ کسی پرائیویٹ ادارے کی طرف سے جہاں تک معلومات ہے, تو باقی اختیارات سب یہ ہیں, لیکن ایک جس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جایا جا سکتا ہے, ان باتوں کو رکھا جا سکتا ہے. اور وہاں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ایک میں, وہاں اس سلسلے میں نوٹس ان کو دیا جا سکتا ہے, ان سے جواب مانگا جا سکتا ہے اور فیصلہ آ سکتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں آج, ان مسائل میں ہم سب نوجوانوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. ہم اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں کے, تاکہ ہم فریڈم ایکسپریشن کو سمجھ سکیں.